وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1844 آیت نمبر 19-20. آج کا موضوع، کیا ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 19. اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا فرمائی، پھر اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے. یعیدہ، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے. قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو. فانظروا، دیکھو. کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو و نما دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے. وإلیہ تقلبون، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار. سامعین کرام، اس میں یعنی آخرت کے بارے میں مضمون بیان ہو رہا ہے. دیکھیں، دوبارہ یوم آخرت کو کیا ہوگا، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور عام طور پہ دیکھیں آخرت کے تو ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ آخرت سے انکاری ہے. کافروں کا خیال یا عقیدہ کیا تھا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اس سسٹم سے نکال دیا کافروں نے. ہم پیدا نموت و نحیا، ہم مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمیں زمانہ مارتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر،
تو دیکھیں اس میں جو بنیادی طور پہ بات ہے وہ یہ ہے، یعنی غور کے قابل یہ بات ہے کہ اول تو ہم آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو جب بنیادی غلطیاں لگ جائیں تو پھر آپ کے لیے حق کو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی جملہ، اس کو نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر آپ ایک بنیادی بات، یعنی اپنے آپ کو نہ پہچانا اگر آپ نے، اور اپنی منزل کو نہ پہچانا، اس کے راستے کو نہ پہچانا، اب باقی اب قرآن پر آپ کا یقین تو ہے نہیں، سچی بات یہ ہے، جیسا کہ ہمارا نہیں ہے قرآن پر۔ اور ہمارا تو دیکھیں جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس بات پہ آپ ذرا غور کر لیں۔ یہ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ آج کے یعنی 2021 کا مسلمان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتا ہے، یعنی اس پر یقین رکھتا ہے، اور آخرت سے یہ غافل ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ دیکھیں آج ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، یہ تو ایسی، یعنی ہمارا یہ عقیدہ جو ہے یہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں خوشی کا باعث بن جاتی ہیں، کس باتوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے آپ کو مزہ آتا ہے، کون سی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، کون سی چیزوں کی امید لیے ہوئے آپ جی رہے ہیں، کیا آپ کے مستقبل کے منصوبے ہیں دنیا کے، کن چیزوں کا آپ کو غم لاحق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا تعلق اس وقت آج کا مسلمان، اس کا تعلق جو ہے یعنی ان سے، یہ صرف ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ اس وقت میں یہ بات چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے، دنیا ہے، ظاہر ہی ہماری خوشی، ظاہر میں ہی ہماری خوشیاں ہیں، اور ظاہر کے لیے ہم پریشان ہیں، ظاہر کے منصوبے ہیں، ظاہر کی امیدیں ہیں، ہم دعائیں ظاہر کی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ اپنی دعاؤں پہ بھی تو آپ غور کریں نا، آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اگر آخرت کے بارے میں کوئی سوال کرتے بھی ہیں تو وہ ایک سرسری چیز ہوتی ہے، وہ آپ اس کے، مثال کے طور پہ ہم ایک عام طور پہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ ایک فضول سی دعا ہے۔ بھئی بخشش کے کام کریں گے تو آپ کو بخشا جائے گا۔ آپ کر رہے ہیں دوزخیوں کے کام، آپ عذاب الہی کے کام کر رہے ہیں، اس میں آپ مبتلا ہیں، اللہ کی رضا آپ کی مقصد نہیں ہے، تو آپ سے کیسے راضی ہوگا، آپ کو کیسے بخشے گا؟ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ ابھی میں اپنا مضمون کی تمہید بیان کر رہا ہوں، اس مضمون میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے لیے یہ دوبارہ پیدائش جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، دیکھیں کلیئر بات ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور ظاہر کے لیے اس کا جینا مرنا جو ہے ظاہر کے لیے۔ آپ خود دیکھ لیں، بس ظاہر کے کھول میں آپ بند ہیں، مادیات، مٹیریل، بس آپ کی سوچ یہیں تک ہے۔ باقی تو یہ باتیں ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نمازی ہوں 5 وقت کا، اور میرے ماتھے پہ محراب بنی ہوئی ہے، کیا میں نمازی نہیں ہوں؟ اور نمازی تو جنتی ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ نو، نمازی دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، یہ دکھاوا کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ ہماری تو ساری زندگی ریاکاری سے پر ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟
کہ جو کام آپ غیر اللہ کے لیے کریں وہ ریاکاری ہے، جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو ہماری تو ساری زندگی غیر اللہ کے لیے وقف ہے۔ للہیت تو ہمارے ایک کام میں نہیں ہے۔ یہ تو جو ہم 5 بنا نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں یہ معاشرے کی روایات ہیں، عادات ہیں، ہماری وراثت میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ ماں باپ نے زور زبردستی کر کے جو ہے نماز کا عادی بنا دیا ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں، کتنی چہل پہل ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو مہنگائی ہے وہ ذرا بڑھ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو لوٹ مار کا مہینہ ہے، تو پھر بھی آپ روزے ہم دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کے اثرات جو ہیں معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے، اس بات پہ بھی تو آپ غور کریں نا۔ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برے کام بڑھ رہے ہیں۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور ہم تو متقی نہیں بن رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہتے ہیں اور تقویٰ کا تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں تقویٰ ہے کیا چیز۔ احتیاط، تقویٰ احتیاط، اور احتیاط تو ہمارے پاس سے بھی ہو، ہم تو جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ نفس، تو ہم تو ان کاموں کے مقصد سے واقف نہیں ہیں۔ یہ زندگی دراصل جھوٹ پر مشتمل ہے۔ اب دوبارہ جی اٹھنا ہمارے لیے یعنی کوئی غیر یقینی سی بات ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ذہن نظر آیات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو سیروا فی الارض اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی کیسے ابتدا کی اور پھر وہ اسی طرح اس کا اعادہ فرمائے گا یا فرماتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہیں کہ تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعے کے لیے چلو پھرو، فانظروا کیف بدع الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی اور وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو و نما دیتا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں دوبارہ مردہ سے زندہ کرنا، پیدا کرنا، اور زندہ سے مردہ پیدا کرنا، یہ تو ہمارے لیے ایک عام مثال ہے۔ مرغی انڈا دیتی ہے، وہ اس میں سانس نہیں لیتی، اس میں سانس نہیں ہوتی، لیکن چند دنوں آپ اس کو انکوبیٹر میں رکھیں تو وہ سانس لینے لگتا ہے، اس سے بچہ بن جاتا ہے۔ انڈا مردہ ہے لیکن اس سے زندہ جو ہے، اب مرغی زندہ ہے لیکن جب وہ انڈا دیتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں سانس تو نہیں ہوتی، جان تو نہیں ہوتی، اس کو آپ آملیٹ بنا کے کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح گندم ہے یا ایک آم کی گٹھلی ہے، اس میں یعنی کوئی خاص نشو و نما کے نشانیاں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مناسب جگہ میں مناسب موسم میں دبا دیتے ہیں، بو دیتے ہیں، تو اس سے کچھ عرصے میں ایک درخت بن جاتا ہے جس پر ہزاروں آم دیتا ہے۔ پھر وہ تو گٹھلی جو ہے وہ درخت بن گئی، درخت سے گٹھلیاں بن رہی ہیں۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور اس میں کوئی دوسری وہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت نمبر 20 میں نا دیکھیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا جو مزاج ہے وہ بگڑا ہوا ہے، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، دنیا پر یقین ہے، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، اب آخرت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیں، آخرت ہمارے لیے غیر اہم ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔
اور دنیا ہی کے لیے آج کا مسلمان زندہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، تو بالکل واضح ہے، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، میں آپ کو تشخیص کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو ظاہر کا دھوکہ پڑ گیا ہے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب اس کو، اب حقیقت ہے یہ حاصل دنیا، دنیا اور حاصل دنیا ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا کوئی زور ہے اور اس میں کوئی طاقت ہے ہماری نظر میں۔ یہ سونا چاندی عہدے، یہ آپ کے بیٹے ہو گئے، مثال کے طور پہ اولاد نرینہ، آپ خواہش مند ہوتے ہیں کہ میرے بعد میرے کارخانے کا مالک یہ ہوگا، دکان کا مالک ہوگا، تو اسی لیے بہرحال میں ویسی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے۔ اب آخرت یہ تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے، نہ ہم پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ یقین کیسے کریں گے؟ آپ عقل سے بھی کام نہیں لے رہے۔ دیکھیں، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ کے الفاظ ہمیں آئے ہیں آیت نمبر 21 میں۔ عذاب اور رحم، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ یہ 2-3 آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں نا، 19، 20، 21 اور 22، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے انکاری نہیں ہیں، مجھے یقین ہے۔ یعنی ایسے مظاہر ہیں قدرت کے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا تو یہ یقین ہے کہ اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت پر ہمارا اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے رسول، اللہ کی بات نہیں سنی، اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی، اور اس پر ہمیں غور و فکر بھی نہیں کیا۔ قرآن ہے، آپ مجھے بتائیں، یعنی یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ آج قرآن کو سمجھنے کی ہماری قوم کو ضرورت نہیں ہے، پوری امت کو۔ ہاں، تلاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرہ، بچہ مسلمان کا ہو اور اس کو ناظرہ نہ پڑھنا آتا ہو، یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن کو ناظرہ طور، یعنی پڑھائی کے لیے بس آپ نے وقف کر دیا ہے۔ اس کو پڑھنا آنا چاہیے، قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رویہ ہے، اس بات پہ آپ غور کریں نا، ایک رویہ ہے یہ۔ قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان کے تعلیمی نصاب میں قرآن فہمی نہیں ہے۔ مدرسوں میں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو قرآن کی تجوید، علم الکلام اور یہ ساری وہ گرامر زیادہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ عربی سیکھیں، عربی بولنا سیکھ لیں اور قرآن سیکھیں۔ پھر ایک رسمی طور پہ ایک قرآن پڑھایا جاتا ہے، آخر میں حدیث بھی رسمی طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن تو نور ہے بھیا، روشنی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے نور والا چاہیے، جس کا سینہ عرش الہی ہو، جو آپ کو قرآن کے نور سے آگاہ کرے، کیونکہ یہ تو نور ہے اللہ کا۔ تو اگر اس کو نور والا بیان نہ کرے تو پھر تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 21 پہ میں بات کر رہا ہوں۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ واپس کہاں جانا ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ ہماری خیال میں تو دیکھیں، ہمارا خیال جو ہے زندگی کے بارے میں بس یہی خیال ہے، یہی دنیا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ کامیاب انسان ہماری نظر میں وہ ہے جس نے کم مدت میں دنیا کما لی، بڑا عہدہ لے لیا، بڑی نوکری لے لی، لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر اور یہ اور وہ، یہ سارے خطابات لے لی۔
یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر بن گیا، یہ گورنر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ بڑی کامیابی کی ہماری نظر میں آپ دیکھ لیں تو اہمیت ہمارے نظر میں دنیا کی ہے، آخرت کے تو ہم امیدوار ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑا کڑوا سچ ہے، آخرت کی زندگی کے تو ہم قائل بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی منزل تو آپ کے سامنے آنے والی ہے قبر۔ آخرت کی ابتدا تو دنیا میں ہو جاتی ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قبر میں تو آپ کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے دنیا سے۔ اس وقت تو آپ اپنے پورے جوبن میں ہیں، جو مرضی آئے کریں، موت کے بعد آپ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی پر ہمارا یقین نہیں ہے کیونکہ ہم تیاری نہیں کر رہے اور وہ تو نزدیک ہے۔ کل میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، رش ذرا زیادہ تھا گاڑیوں کا، میرے پاس پیچھے سواری بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو 65 سال میری زندگی ہے تو ڈرائیونگ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ بہرحال پھر 2-3 مرتبہ مطلب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ نے وہ سفر طے کرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرنا ہے آپ نے یہیں پر کرنا ہے۔ یہیں پر انسان جب آتا ہے تو یا تو یہ معذبین میں سے ہوگا یا مرحومین میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 21 کی میں بات کر رہا ہوں، يعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ ہم جائیں گے اللہ کے پاس، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یا تو عذاب، یا تو مجرم، اللہ کے مجرم بن کے جائیں گے، یا مسلم بن کے جائیں گے، یا مومن ہوں گے یا فاسق ہوں گے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مومن کا انجام فاسق کی طرح ہوگا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو؟ تو بہرحال دیکھیں ہمارا تو یقین نہیں ہے، باطن سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے ہمارا اس پر نہ یقین ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اپنی حقیقت کو بھی ہم بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑی مطلب میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ جملہ میرے خیال سے میں نے ذرا تیز آواز میں بولا ہے، میں آہستہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم دیکھیں حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یا حقیقت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں آپ کا حال خراب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت کو پہچانا اور حقیقت کے لیے زندگی گزاری، پھر اللہ کا رحم ہوگا آپ پہ۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت، حق، سچ، اللہ کو یاد کیا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، تو پھر اللہ کے مرحومین میں آپ شامل ہوں گے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہاں یہ آیت جو بیان ہو رہی ہے، يعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ اب دیکھیں میں یہاں رک جاتا ہوں تھوڑا سا، یہ آیت نمبر 21 کیا آپ سوچ رہے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ پر عذاب ہوگا یا رحم ہوگا؟ دیکھیں بعض لوگوں نے تو اعمال کو سرے سے ہی نکال دیا ہے۔ کل ہی میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال کی بات ہے تو ہمارا تو حال پھر برا ہوگا، یہ تو بس اللہ کا رحم ہوگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی شرط لگائی ہے، ایمان اور عمل۔ عمل جو ہے آپ کا، اگر اللہ پر یقین نہیں ہے اور اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ مختصر بات نوٹ کر لیں،
رحم اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرے گا جو الا من تاب و آمن و عمل صالحا. دیکھیں ہم قرآن کے حقائق کو سوچتے تک نہیں ہیں. حقیقت کیا ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا. جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. من یعمل سوءا یجز بہ. ہمارا تو کوئی عمل بھی اچھا نہیں ہے. ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے. آج کا مسلمان تو ظاہر کے لیے زندہ ہے, ظاہر کے لیے. اس کا اوڑھنا بیچونا تو ظاہر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہ جی رہے ہیں نہ جینا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. ہم تو نفسانی خواہشات, دنیا ہمارا مدعا ہے اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے اس سے اگر ہم واقف بھی ہو جائیں قرآن کے ذریعے اور رسول کے ذریعے تو وہ ہمارے لیے کوئی تقلید والی بات نہیں ہے. اس پر ہم عمل نہیں کرتے. یہ مختصر طور پہ میں آپ کو جملہ کہتا ہوں. اگر کوئی بات سچی بات قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں, حق کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو ایک عام رویہ ہے. حق کو بھلا کر اور حق کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک عمومی رویہ جو ہے آپ دیکھ لیں سود کا ہے. وہ ہم بڑی خوشی سے 70 سال ہو گئے لیکن سودی نظام چل رہا ہے اس ملک پہ. آپ لوگ خوش ہیں اس پہ. سود کو آپ نے منافع کا نام دے دیا ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ یہ خدا کو آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.